آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اب لفظ برکت کو سمجھے، برکت ہے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا لفظ قرآن مجید کے ساتھ کیوں جوڑا؟ محدثین لکھتے ہیں جہاں برکت ہوگی وہاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جہاں برکت ہوگی تھوڑی چیز سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، جہاں برکت ہوگی مصائب اور تکالیف ختم ہو جائیں گے، جہاں برکت ہوگی وہاں اللہ کی رحمت ہوگی، جہاں برکت ہوگی وہاں اللہ کی مدد ہوگی، جہاں برکت ہوگی وہاں اللہ غم پریشانیوں اور بیماریوں کو ٹال دیں گے، جہاں برکت ہوگی وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ بات سمجھائی جا رہی ہے، اگر رحمت حاصل کرنے چاہتے ہو، رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اگر اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اگر مصائب اور پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، قرآن سے جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کی برکت سے بیماریاں بھی ٹل جاتی ہیں، قرآن کی برکت سے رحمت بھی مل جاتی ہے، قرآن کی برکت سے مصائب بھی ختم ہو جاتے ہیں، قرآن کی برکت سے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں، قرآن کی برکت سے لڑائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، قرآن کی برکت سے اللہ قبر میں بھی سکون عطا فرمائے گا، قرآن کی برکت سے اللہ آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، قرآن کی برکت سے والدین کو جو قرآن مجید کا حافظ ہے ان کے والدین کو اللہ عز و جل روشنی اور نور کا تاج پہنائیں گے۔ ہاں قرآن مجید سے جڑو گے اللہ تمہاری نسلوں پر رحمتیں نازل کر دے گا۔ تو فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ یہ لفظ اتنا وسیع ہے، جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں اس حدیث کو سمجھانے کے لیے میں چند مثالیں آپ کو قرآن اور حدیث سے دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اسی لفظ برکت کو جوڑا گیا تاکہ بات سمجھ آئے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ قرآن مجید کے اندر اس جگہ پہ لفظ برکت کو جوڑا گیا۔ کون سی جگہ؟ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اس سیر کی برکت سے فرمایا اس کے ارد گرد جتنی بھی زمین آئی ہے اللہ نے ساری زمین کو اپنے حبیب کی وجہ سے بابرکت بنا دیا ہے۔ بابرکت کیسے بنایا ہے؟ یہ سرزمین شام ہے، یہ سرزمین مصر ہے، یہ سرزمین حجاز ہے۔ یہ کیسی بابرکت ہے؟ فرمایا اتنی زرخیز زمین ہے کہ اس کے اندر جو کھیتیاں اس کا طواف کرو۔ دنیا میں صرف طواف کی اجازت وہی ہے، یا اللہ یہاں طواف کی اجازت کیوں نہیں؟ فرمایا وہ زمین بابرکت ہے، اللہ کے انوارات اور تجلیات ہیں، یہاں طواف کرو گے کسی قبر کا، کسی درخت کا، کسی پتھر کا گناہ ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن وہاں جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرو گے، ہر قدم کے اٹھانے پر رکھنے سے پہلے اللہ 500 گناہ معاف کرے گا، 500 نیکیاں ملیں گی، 500 درجات بلند ہوں گے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ہم نے اس جگہ کو بابرکت بنایا ہے۔ ہم نے جگہ کو کیا بنایا ہے؟ بابرکت بنایا ہے۔ پھر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، کیا ہے؟ فرمایا جو بیت اللہ کا طواف کر کے آیا ہے قیامت کے دن یہ بیت اللہ ان طواف کرنے والوں کے لیے اللہ کی عدالت میں سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو مان کر جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ بیت اللہ ہے نا، علماء نے لکھا اس کے 1800 پتھر ہیں۔ کتنے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیز کے اندر یہ بڑی عجیب تفسیر ہے، فارسی زبان میں ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کی تفسیر کا حق آج تک کوئی ادا نہیں کر سکا،
اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی جو فارسی زبان کے اندر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، فرمایا قرآن مجید کی تفسیر کا حق ادا ہو جاتا۔ حضرت نے 7 پاروں کی تفسیر لکھی ہے، اس کے بعد حضرت کی وفات ہو گئی۔ حضرت نے اس تفسیر میں لکھا ہے قیامت کے قریب بیت اللہ شہید ہو جائے گا، ایک چھوٹی قد والا، سیاہ رنگ والا، بڑی پنڈلیوں والا، بڑے ہونٹوں والا، گھنگریالے بال والا۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے گھر کو شہید کر دے گا۔ جب اللہ کا گھر شہید ہوگا تو اس کے 1800 پتھر کو اللہ حکم دیں گے، یہ ہوا میں اڑیں گے، اڑتے 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 روضہ رسول پہ تشریف لے آئیں گے۔ یہ پتھر کہاں آئیں گے؟ روضہ رسول پر، اور پتھر آ کے سلام پیش کریں گے۔ بیت اللہ کے پتھروں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ پتھر مانتے ہیں، پتھری اور نہیں سمجھ آئی، پتھر مانتے ہیں، پتھری نہیں مانتے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ پتھر آ کے سلام پیش کریں گے تو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں گے، مجھے بتاؤ بیت اللہ کے مقدس، مطہر، منور، روشن پتھروں، تم نے میری امت کے لیے کیا کیا ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا میں آ رہے ہیں، امت کی فکر ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، امت کی فکر ہے، اپنے روزہ میں آرام کر رہے ہیں تو امت کی فکر ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں بیت اللہ کے پتھر کہیں گے یا رسول اللہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ ہم تک پہنچے ہیں، عمرہ کے لیے آئے، حج کے لیے آئے، آ کر انہوں نے ہمارا طواف کیا، ہم اللہ کی عدالت میں ان کے لیے سفارش کریں گے، اللہ ہماری سفارش کو قبول کر کے ان کو جنت عطا کریں گے۔ یا رسول اللہ جو ہم تک نہیں پہنچے، غریب تھے، وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، کسی وجہ سے نہیں آ سکے، آپ سفارش کرنا، اللہ آپ کی سفارش کو قبول کرے گا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں فرمایا حضور علیہ السلام فرمائیں گے او بیت اللہ کے پتھروں، جن کی تم سفارش کرو گے وہ بھی جنتی، جن کی میں محمد سفارش کروں گا وہ بھی جنتی۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان۔ بیت اللہ کو یہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ کیونکہ وہ جگہ کیا ہے؟ جگہ کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ وہاں ایک پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود۔ کیا نام ہے؟ حجر اسود۔ یہ کیسا پتھر ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، فرمایا جو جا کے حجر اسود کو چومتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے زمانے میں نہیں آیا، میرا دیدار نہیں کر سکا، وہ آئے حجر اسود کو چوم لے۔ جس نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا اس نے مجھ محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ مجھ محمد کے ہاتھ پہ، یا اللہ یہ حجر اسود کو مقام کیوں ملا؟ اور میں اس لیے کہ مکہ میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو اللہ عز و جل نے مکہ کے ساتھ بھی برکت کے لفظ کو جوڑا۔ بات سمجھائی گئی، جہاں برکت ہوگی وہاں فائدہ ہوگا، جہاں برکت ہوگی وہاں کیا ہوگا؟ نفع ہوگا۔ اسی طرح حدیث پاک پڑھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بکریاں پالو، بکریوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا بکریوں کے مقابلے میں آپ کتیا کو لے لیں، 12 بچے جنتی ہے لیکن ریوڑ نظر نہیں آتے۔ بکریوں کو دیکھو 2 سے 3 بچے جنتی ہے، آپ اسے ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں اور اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، روزانہ وہ ذبح بھی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بکریوں کے آپ کو ریوڑ نظر آئیں گے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے بکریوں میں برکت رکھی ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی، جہاں برکت ہوگی وہاں فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے کیا حاصل کرو؟ برکت۔ تو مطلب کیا ہے؟ قرآن کی برکت ایسی ویسی نہیں ہے، قرآن سے برکت حاصل کرو گے، فائدہ ہوگا۔ کیسا فائدہ ہوگا؟ فرمایا قرآن سے جو بھی جڑتا جائے گا وہ برکت بنتا جائے گا۔ قرآن جس ہاتھ میں آئے گا وہ ہاتھ برکت بن جائے گا، قرآن کا حافظ برکت بن جائے گا،
قرآن کا قاری بابرکت بن جائے گا، قرآن کا تالی تلاوت کرنے والا بابرکت بن جائے گا، قرآن کا عالم بابرکت بن جائے گا، قرآن کا مفسر بابرکت بن جائے گا۔ ہاں جس صدی میں قرآن نازل ہوا وہ صدی بابرکت بن گئی، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا وہ زمانہ بابرکت بن گیا، جس ماہ میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بابرکت بن گیا، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات بابرکت بن گئی، جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ شہر بابرکت بن گیا، جس دن میں قرآن نازل ہوا وہ دن بابرکت بن گیا، جن لوگوں میں قرآن نازل ہوا وہ لوگ بابرکت بن گئے، جس امت میں قرآن نازل ہوا وہ امت بابرکت بن گئی۔ ہاں جس زبان نے قرآن کو پڑھا وہ زبان بابرکت بن گئی، جن آنکھوں نے قرآن کو دیکھا وہ آنکھیں بابرکت بن گئی، جن کانوں نے قرآن کو سنا وہ کان بابرکت بن گئے، جن ہونٹوں نے قرآن کو چوما وہ ہونٹ بابرکت بن گئے، جس دل دماغ نے قرآن کو سوچا وہ دل دماغ بابرکت بن گئے۔ ہاں بچہ پڑھے گا بابرکت بن جائے گا، جوان پڑھے گا بابرکت بن جائے گا، خواتین پڑھیں گی بابرکت بن جائیں گی، جوان پڑھیں گے بابرکت بن جائیں گے، بوڑھے پڑھیں گے بابرکت بن جائیں گے۔ جو قرآن سے جڑتا جائے گا وہ بابرکت بنتا جائے گا۔ ہاں گتا جڑا وہ بابرکت بن گیا، کپڑا جڑا وہ بابرکت بن گیا، اوراق جڑے وہ بابرکت بن گئے، وہ لکڑی کی رحل جڑی وہ بابرکت بن گئی۔ ہاں جس سینے میں قرآن محفوظ ہوا وہ سینہ بھی بابرکت بن گیا۔ تو میں حدیث بیان کر رہا تھا، تبرک بالقرآن، قرآن سے کیا حاصل کرو؟ بولیں کیا حاصل کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جنوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ توجہ کرنا، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جنوں کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، جمادات نباتات کو اللہ نے پیدا کیا، سمندر، دریا، ندیاں، نہریں، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ حتیٰ کہ علماء کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اولیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ولی کتب ابدال غوث کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حتیٰ کہ 1,24,000 صحابہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ سب کا خالق اللہ ہے، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن قرآن پیدا نہیں ہوا، قرآن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اس لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے بڑے عجیب جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں وہ کہا کرتے تھے یہ قرآن ہے، وہ صاحب قرآن ہے، یہ قرآن پاک ہے، وہ رسول پاک ہے، وہ قرآن مجید ہے، یہ رسول مجید ہے، وہ قرآن حکیم ہے، یہ رسول حکیم ہے، وہ قرآن کریم ہے، یہ رسول کریم ہے، وہ قرآن مبین ہے، یہ رسول مبین ہے، وہ قرآن رحمت ہے، یہ رسول رحمت ہے، وہ قرآن ہدایت ہے، یہ رسول ہدایت ہے۔ پھر آخر میں فرماتے تھے نچوڑ نکال رہا ہوں، خلاصہ نکال رہا ہوں، یہ قرآن ہے کالی سطروں والا، وہ قرآن ہے کالی زلفوں والا، اس قرآن کو جو پڑھے وہ قاری کہلاتا ہے، قاری قرآن کہلاتا ہے، حافظ قرآن کہلاتا ہے، عالم قرآن کہلاتا ہے، اس قرآن کو جو پڑھے وہ صحابی کہلاتا ہے، ابو بکر کہلاتا ہے، عمر کہلاتا ہے، عثمان کہلاتا ہے، حیدر کرار کہلاتا ہے، ابو ہریرہ کہلاتا ہے۔ ہاں اس قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اس قرآن کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا تبرک بالقرآن، تو مطلب یہ ہوا دونوں قرآن ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ کالی سطروں والا بھی قرآن ہے، کالی زلفوں والا بھی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ بھی قرآن ہے۔ تو حدیث کا مطلب ہے دونوں قرآنوں سے برکت حاصل کرو، اس کی تعلیمات
قرآن کے احکامات پڑھو گے، قرآن سے جڑو گے، برکت ملے گی۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ گے، تعلیمات کو اپناؤ گے، تب بھی برکت ملے گی۔ کیسی برکت ملے گی؟ فرمایا ایسی برکت جس میں نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ قرآن کی 5 برکتیں، کتنی؟ پہلی برکت، قرآن سے تعلق جوڑو گے، قرآن کے احکامات کو تسلیم کرو گے، قرآن کی تعلیمات کو اپناؤ گے، اپنے اندر عملی زندگی لاؤ گے۔ پہلی برکت قرآن کی یہ ہوگی، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ نصرت کرے گا، مدد کرے گا۔ صحابہ قرآن سے جڑے، اللہ نے ان کی کیسے مدد کی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اور میں اللہ کی کتاب قرآن پہ عمل کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا نام اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کیسے قدم جمیں گے؟ فرمایا پھر تم دنیا میں غلام نہیں رہو گے کسی کے، طاقت تمہاری ہوگی، حکومت تمہاری ہوگی، اقتدار تمہارا ہوگا، رعب اور دبدبہ تمہارا ہوگا، تم ساری دنیا کے آقا بن جاؤ گے، ساری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ تو قرآن کی پہلی برکت، اللہ کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ اور دوسری برکت علماء نے لکھا ہے، اللہ عزت عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ عزت چاہیے آپ کو، ہر بندے کو عزت چاہیے۔ آؤ قرآن سے جڑو، اللہ تمہیں ایسی عزتیں عطا کرے گا، بغیر خاندان کے، بغیر مال کے، بغیر کنبے قبیلے کے، اللہ تمہیں شانیں عطا کرے گا، عزتیں عطا کرے گا۔ کیا تمہیں وہ مسجد اقصی بیت المقدس کا وہ واقعہ نظر نہیں آتا جو تاریخ کے اوراق پہ لکھا ہوا ہے؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی کا محاصرہ، بیت المقدس کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں کا راہب اور بشپ خط لکھتا ہے، سعد تم جتنا بھی مقابلہ کرو ہمیں شکست نہیں دے سکتے ہو، تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، وہ یہاں آئیں گے، کیونکہ ہماری بائبل میں، ہماری تورات میں، ہماری کتابوں کے اندر تمہارے امیر المومنین کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر وہ آتے ہیں اور وہی نشانیاں جو بائبل میں موجود ہیں اس کے مطابق ہیں، ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تمہارے کیا کر دیں گے؟ حضرت عمر کو خط لکھا گیا، اس وقت امیر المومنین کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ لمبا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ خط ملا، آپ روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم تھا۔ آپ نے اسلم سے کہا میری بات توجہ سے سنو، میں زمین پر انصاف کرنے آیا ہوں، ہمارا سفر ہے ملک شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف، خط آیا ہے ہمیں جانا ہے، اب ہم سواری پر جا رہے ہیں، منزل متعین کریں گے، ایک منزل میں بیٹھوں گا، تم مہار پکڑو گے، دوسری منزل تم بیٹھو گے، میں عمر مہار پکڑوں گا۔ سفر شروع ہوا، چلتے چلتے جب بیت المقدس کی سرحد کے قریب پہنچے، باری اسلم کی بیٹھنے کی تھی، امیر المومنین کی باری مہار پکڑنے کی تھی۔ اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگا امیر المومنین آپ کی تو بڑی شان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت کی نور کی مٹی سے پیدا کیا، اس سے تھوڑی سی بچی تو ابو بکر کو پیدا کیا، تھوڑی سی بچی تو عمر کو پیدا کیا۔ آپ کا تو یہ مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے آپ زمین پر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اللہ آسمان سے
قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں بیٹھوں آپ مہار پکڑیں، آپ بیٹھے میں مہار پکڑوں گا۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، پر میں نا اسلم تم بیٹھو گے، میں عمر مہار پکڑوں گا۔ آخر وہ غلام تھا، بات مان گیا۔ حضرت عمر نے مہار پکڑ لی، خلیفۃ المسلمین ہے، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے۔ جب آپ مہار پکڑ کے بیت المقدس کی سرحد میں داخل ہونے لگے، وہ راہب، وہ بشپ، وہ پوپ اپنی بائبل اور تورات کھول کے یوں نشانیاں پڑھ رہے ہیں اور اوپر دیکھ رہے ہیں، چہرہ منور ہوگا، سر پہ پگڑی ہوگی، غلام سواری پر بیٹھا ہوگا، آقا نے مہار پکڑی ہوگی اور کپڑے پر پیوند ہوں گے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عمر کے قریب پہنچے، پیوند گننے لگے۔ مورخین نے لکھا 2 پیوند کم تھے، تو بشپ نے کہا آپ امیر المومنین نہیں ہو سکتے، آپ خلیفۃ المسلمین نہیں ہو سکتے، 2 پیوند کم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم یہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ پر میں ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے 17 پیوند ہوں گے، یہ تو 15 پیوند ہے، 2 کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دایاں ہاتھ اٹھایا، 1 پیوند اس بغل میں تھا، دوسرا پیوند اس بغل کے اندر تھا، 17 پورے ہوئے۔ ان راہبوں نے، ان بشپ نے جب تورات کے اندر نشانیاں دیکھ کر سامنے نشانیوں کو سچا پایا، تو اپنی چابیاں اٹھا کر بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی اٹھا کر حضرت عمر کے قدموں میں ڈال کر رو کر کہنے لگے عمر تم بھی سچے ہو، تمہاری کتاب قرآن مجید بھی سچی ہے اور تمہارے پیغمبر محمد بھی سچے ہیں۔ تو دوسری برکت کیا ہے؟ اللہ عزت عطا کرے گا، برکت اللہ امن عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ امن۔ آج ہر گھر میں لڑائی ہے، آج ہر شہر میں لڑائی ہے، آج بہن بھائی رشتہ داروں میں لڑائی ہے، اس لیے کہ ہم قرآن سے دور۔ اور میں آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ کیا عطا کرے گا؟ تمہارے شہروں میں امن ہو جائے گا، جیسے حضرت عمر کے دور میں امن تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امن تھا۔ یمن سے ایک عورت چل کے آئی تھی، جب وہ مدینہ پہنچی حضرت عمر نے اس سے پوچھا تو عورت تھی، عورت ذات معصوم ہوتی ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو، جان کا خطرہ تھا، عزت کا خطرہ تھا، مال کا خطرہ تھا، اتنا لمبا سفر کیا، کیسے پایا میری سلطنت کے لوگوں کو، میری حکومت کے لوگوں کو؟ تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر تم محمد الرسول اللہ کے سچے غلام ہو، تمہاری حکومت میں یمن سے لے کر مدینہ تک سارے لوگ مجھے ایسے محسوس ہوئے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد۔ تو اللہ کیا عطا کرے گا؟ امن۔ چوتھی برکت اللہ مقام تسخیر عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ مقام تسخیر، سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری لیے اپنی مخلوق کو فرما بردار بنا دے، ہر کام تمہارے تابع ہو جائے گا، مخلوق تابع ہو جائے گی، حتیٰ کہ جانور بھی تابع ہو جائیں گے۔ آج ہمارے بچے بات کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے تابعدار کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن کے قریب ہوتے تو یہ برکت بھی ہمیں مل جاتی، مقام تسخیر، حتیٰ کہ جانور، دریا، سمندر، درخت بھی آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں۔ صحابہ جڑے ہوئے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران جا رہے ہیں، راستے میں دریا آ گیا۔ راستے میں کیا آ گیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے لشکر کو لے کر ایران جا رہے تھے، راستے میں دریا آ گیا، پل وغیرہ نہیں تھا۔ آپ نے سارے لشکر کو حکم دیا اپنے گھوڑے دریا میں دوڑا دو، سارا لشکر دریا کے اندر جو ہے چلا گیا، دریا پار ہو گیا، کسی گھوڑے کے پاؤں کی سم بھی گیلی نہیں ہوئی۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے لشکر سے پوچھا کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں گری؟ ایک صحابی نے کہا امیر المومنین، امیر لشکر، میری ایک چیز گری ہے، میرا پیالہ تھا وہ پانی کے اندر گر گیا ہے۔ حضرت نے اسی وقت دریا کو خطاب کیا، ہم محمد الرسول اللہ کے سچے غلام ہیں، ہمارا پیالہ واپس کرو۔ مورخین نے لکھا ہے سعد بن ابی وقاص نے یہ جملے مکمل نہیں کیے تھے، پیالہ تیر کر کنارے پہ آ چکا تھا۔ یہ ہے مقام تسخیر۔ یہ کیا ہے؟ ایک صحابی ابو ریحانہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरिया के किनारे बैठकर किताब को सी रहे थे। सुई धागे के साथ सुई गिरी, पानी में चली गई। आप जानते हैं सुई पानी पे तैरती डूब गई। आपने फौरन पानी को खिताब किया, मेरी सुई वापस कर। हजरत के ये जुमले कहने से, सहाबी था ना, कुरान से जुड़ा हुआ था, ये जुमले कहे, दरिया ने सुई को उठा के किनारे पर फेंक दिया। तो मैं बात कर रहा था, चौथी बरकत अल्लाह क्या अता करेंगे? मकाम तस्खीर। आखिरी बात, पांचवी बरकत, कुरान से जुड़ोगे, कुरान की तालीमात पे, कुरान के अहकामात पे अमल करोगे, अल्लाह तुम्हें मुस्तजाबुद्दावात बनाएगा। क्या बनाएगा? मुस्तजाबुद्दावात का मतलब है जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल कर लेगा, जो दुआ मांगोगे अल्लाह सुन लेगा, जो अल्लाह से मांगोगे अल्लाह मान लेगा। हाँ हाँ, इब्राहिम बिन अदहम की तरह आप दरिया का सफ़र कर रहे थे, कश्ती के अंदर, और मर्द भी, ख़वातीन भी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा कश्ती में मौजूद थे। अचानक तूफ़ान आ गया, कश्ती हचकोले खाने लगी। सारे बंदे दौड़कर हज़रत के पास आए। हज़रत मुतमईन बैठे थे, कहने लगे कश्ती डूब रही है, आपको परेशानी नहीं है, आप हैरान, आपको परेशानी नहीं है, आप डर नहीं रहे, आपको कोई खौफ नहीं है। तो हज़रत ने कहा क्या करूं? सब कहने लगे आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप दुआ कर दे। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने बड़े अजीब जुमले कहे, या अल्लाह अब तक तूने अपनी कुदरत दिखाई है, अब तू अपनी रहमत दिखा दे। क्या दिखा दे? बस ये जुमले कहने थे, तूफान ख़त्म हो गया और कश्ती किनारे जा लगी। मेरे भाइयों, कुरान से जुड़ोगे, तबर्रक बिल कुरान।